السلام علیکم، میں ملک راز ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ان 7 چیزوں میں پڑ گئے تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی شرک مت کرنا۔ اگر آپ شرک میں پڑ گئے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، اور اس کے اندر آپ پڑ گئے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادو مت کرنا، یا مت کرنا یا مت کرانا، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ تو جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا، یہ دونوں لوگ جو ہے یہ ہلاکت میں ہیں۔ ان کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ تو کسی صورت میں بھی ظاہری بات ہے، جادو کیا جاتا ہے کسی کو اچھا کرنے کے لیے تو نہیں کیا جاتا ہے، دنیاوی نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو کسی کو یا دینی نقصان پہنچانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو آپ نے کوئی نقصان پہنچانا ہے دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جو بھی کرے گا وہ ہلاکت میں بڑھ جائے گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص طور پر تنبیہ فرمائی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل مت کرنا۔ کسی بھی بے قصور شخص کو قتل مت کرنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ ہے سود۔ حضور نے فرمایا کہ سود مت کھانا، کسی بھی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو سود مت کھانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ دلائل مت دینا کہ بینک کے اندر پیسے رکھیں گے تو وہ کاروبار کرتے ہیں، جو ہے نا وہ مختلف قسم کی پالیسیز کے اندر آپ کا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جو فائدہ ملتا ہے وہ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں۔ دیٹ از ناٹ اے پروفٹ، وہ پروفٹ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے سود ہے۔ تو اس لیے سود مت کھانا کسی بھی صورت میں ہو۔ وہ دلیلیں بینک والوں کی سن کے تو بڑے بڑے حاجی اور نمازی بھی جو ہے نا اس کام میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ مت کرنا، یہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اور سود ویسے بھی اللہ اور اس کے محبوب کے خلاف جہاد ہے، تو سود مت کرنا کھانا کبھی بھی۔ پانچویں نمبر پر جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیز ارشاد فرمائی ہے وہ ہے یتیم کا مال کھانے کا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال کبھی بھی مت کھانا۔ اگر آپ نے یتیم کا مال کھا لیا، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، چاہے آپ نے اس کی مزدوری میں سے پیسے رکھ لیے ہیں، چاہے آپ نے اس کے ساتھ کوئی لین دین میں گڑبڑ کر دی ہے، کسی بھی صورت میں آپ نے اس کے ساتھ گڑبڑ کی ہے، چھوٹا سمجھ کے، کمزور سمجھ کے، یا ویسے بھی جو ہے نا کر کے، تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ کی ہلاکت کا اللہ اور اس کے محبوب نے ایک پیغام دے دی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کفر کے ساتھ جہاد ہو رہا ہو، آپ کافروں کے ساتھ اگر برسر پیکار ہیں، تو کبھی بھی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، کبھی بھی جنگ کے میدان میں اپنی جان کو بچانے کے لیے کبھی بھی مت بھاگنا۔ اللہ اور اس کے محبوب کے دشمنوں کے خلاف سفارا ہو جانا، کھڑے ہو جانا۔ کبھی بھی میر صادق اور میر جعفر نہ بننا، ورنہ میر صادق اور میر جعفر بن گئے تو تاریخ آپ کو ہمیشہ برے لفظوں سے یاد کرے گی۔ آج بھی راستے میں کسی کو جاتے ہوئے کہیں نا تم میر صادق اور میر جعفر ہو، تو وہ آپ کے ساتھ لڑ پڑے گا، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ لوگ غدار تھے۔ اور آپ کسی کو کہیں نا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، تو وہ خوش ہو جائے گا کہ یار مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کہہ رہے۔ وہ کسی کو کہیں آپ ٹیپو سلطان کی طرح بہادر ہو، تو وہ آپ کے ساتھ خوش ہو جائے گا، لیکن آپ اسے کہیں نا آپ میر صادق اور میر جعفر کی طرح ہو، تو وہ آپ کے ساتھ لڑ پڑے گا، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ ٹیگ لگ چکا ہے۔ وقتی طور پر دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی میر جعفر اور میر صادق مت بننا، ورنہ آپ کی نسلوں کو بھی لوگ خراب کہیں گے۔ اور ساتویں نمبر پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بے قصور عورت کے اوپر کوئی بھی الزام مت لگانا۔ کسی بھی عورت کے اوپر بے قصور ہو، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، تہمت مت لگانا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ تمہاری ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگر آپ نے کسی بے قصور عورت کے خلاف کوئی خواہ مخواہ کی گواہی دی ہے، اگر وہ قصور کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ پاک دامن ہے تو اس کے دامن کو داغدار اگر کرنے کی کوشش کی ہے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ان 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں سب کو بچنا چاہیے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہیں۔
تو ان سب چیزوں سے بچیں گے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے اوپر آپ پورا اتریں گے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت اور صورت کو اپنائیے. آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ جی.